اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حسد اور لالچ سے بچائے۔ آنے والا ہر دن ہمارے لیے بابرکت اور رحمتوں کا موجب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج میں اپنی اس ویڈیو میں مبشر صدیق، ان کے بھائی مدثر اور زین العابدین کے بارے میں اپنا انالیسس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان کو کون نہیں جانتا کہ یہ تینوں بھائی مبشر صدیق، مدثر اور زین العابدین کتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں۔ ان کو تو بچہ بچہ جانتا ہے، اور آپ لوگ بھی ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ان تینوں بھائیوں کے یوٹیوب پر الگ الگ سے چینل ہیں۔ مبشر صدیق کا کوکنگ چینل ولیج فوڈ سیکرٹس ہے، لیکن آج میں ان کی اصلیت، ان کی حقیقت اور ان کے اصل چہرہ کو بے نقاب کروں گی، کیونکہ آج معاملہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو مبشر صدیق، ان کے بھائی مدثر اور زین العابدین نے کیا، آج سب حق اور سچ میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ ناظرین، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، درمیان میں سکپ نہ کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے مبشر صدیق، ان کے بھائی مدثر اور زین العابدین کے بارے میں کہ ان کا حق اور سچ کیا ہے، کیونکہ یوٹیوب ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور کسی بھی آدمی کی کیا مجال کہ وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے امیج کو خراب کرے۔ آج ہم تینوں بھائیوں اور اہل خانہ کی اصلیت، ان کی حقیقت اور ان کے اصل چہرے کو بے نقاب کریں گے، تاکہ حق سچ پر مبنی پوری دنیا کو پتہ چلے کہ مبشر صدیق، ان کا بھائی مدثر صدیق اور زین العابدین کون ہیں۔ معزز ناظرین، میں نے آج یوٹیوب چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا تھمبنیل ہے مبشر صدیق کے گاؤں کی سیر اور جانیے اندر کی باتیں، اور عنوان ہے وزٹ ٹو مبشر صدیق ولیج۔ میں نے اس آدمی کی پوری ویڈیو دیکھی ہے جو 25 منٹ اور 58 سیکنڈ کی ہے، جس میں اس آدمی نے کہا ہے unforgettable journey 400 meters approximately 11 hours traveling، ناقابل فراموش سفر کی داستان۔ دوستو، آج میں اپنے ایک سفر کی داستان آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سفر ہے اوکاڑا سٹی سے لے کر مبشر صدیق کے گاؤں شاہ پور تک کا۔ تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس نے اپنے سفر کا آغاز 8 اکتوبر 2020 کو اپنے شہر اوکاڑا سے شروع کیا۔ معزز ناظرین، میں نے اس آدمی کی پوری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھی ہے۔ یہ آدمی عبدالستار جو دبئی سے آیا ہے، اور پھر یہ آدمی کتنی عقیدت مندی سے ان لوگوں کے گاؤں شاہ پور سیالکوٹ انہیں اپنی ہمدردی اور خلوص سے ملنے کے لیے گیا۔
اس بیچارے آدمی کو راستے میں یکے بعد دیگرے کتنی تکالیف اٹھانی پڑی، کیونکہ اس کے پاس اپنی کنوینس نہیں تھی۔ یہ بس اور رکشوں کے ذریعے وہاں گیا، لیکن اتنی تگودو کے بعد جب یہ آدمی سیالکوٹ شاہ پور ان کے گھر وہاں پہنچا تو سب کچھ بھول گیا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ جس مقصد اور جس منزل تک پہنچنے کا خواب اس نے دیکھا تھا وہ تقریباً پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس آدمی کے دل میں کیسی کیسی خواہشات ابھر رہی تھیں کہ وہ کیسے بیان کرے کہ اس کے وہ خواب جو ادھورے تھے وہ آج پورے ہونے جا رہے تھے اور وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو ہی کوئی اندر سے باہر آئے گا تو میں اس کے گلے لگ جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ مجھے آپ سے کتنی عقیدت ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے بیان کروں کہ میں بہت خوش ہوں۔ اور پھر مبشر صدیق، اس کا بھائی مدثر اور زین العابدین اسے ویلکم کریں گے۔ معزز ناظرین، یہاں تو معاملہ ہی اس کی سوچ کے بالکل برعکس نکلا، اس لیے کہ جب اس نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بچہ آیا، جس پر اس آدمی نے کہا کہ وہ بہت دور سے آیا ہے اور مبشر صدیق صاحب کو ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ جو بھی گھر پر ہے آپ اسے بلا دیں۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مبشر صدیق کا بھائی مدثر گھر سے نکلا اور بڑے ہی روڈ بیہیویئر کے ساتھ اس سے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا کوئی کام تھا؟ مدثر صدیق کے چہرے پر بڑا غرور، تکبر اور روکھا پن تھا، بقول اس آدمی کے کہ مدثر صدیق نے جو بھی اس آدمی سے سلوک کیا وہ سب اخلاق کے تقاضوں کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈسٹرب ہوا اور بہت پریشان تھا۔ پھر اس آدمی نے بتایا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں مبشر صدیق سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں کتنی دیر سے ان کا یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے بہت پیار اور عقیدت ہے اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مبشر صدیق بھائی سے ضرور ملوں۔ جس پر مدثر صدیق نے کہا کہ مبشر بھائی گھر پر نہیں ہیں۔ جس پر اس آدمی نے کہا کہ اب رات ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، میں کہاں رہوں۔ پھر مدثر بولا کہ آپ وہاں جا کر مستریوں سے بات کریں، اگر وہ آپ کو رہنے دیں تو آپ وہاں رہ لیں۔ پھر میں ان مستریوں کے پاس چلا گیا، وہاں انہوں نے مجھے ایک چارپائی دی جس پر میں بیٹھ گیا۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ان بٹوین مبشر صدیق صاحب کے ابو جی آئے اور وہ میرے ساتھ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر وہ میرے ساتھ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، لیکن بار بار انہیں فون پہ بلایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔ پھر میں وہاں پر اکیلا ہی تھا اور میں نے پوری رات بڑی بے چینی سے گزاری، اور جب صبح اٹھا تو کھیتوں میں جا کر اکیلے ہی میں نے وہاں ان کے کچن وغیرہ کی ویڈیو بنائی۔ معزز ناظرین، تو یہ ہے اس آدمی کی رویداد، ساری کہانی اور واقعہ، ناقابل فراموش اور ناقابل فراموش سفر۔ معزز ناظرین، میں اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب کسی کے گھر میں مہمان بن کر جائیں تو جانے سے پہلے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر جانے کے کیا آداب ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ حدیث، سنت اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تو آئیے سنیے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو
سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، اور اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ معزز ناظرین، میں اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ تم نے یہ لمبی چوڑی ویڈیو بنا کر اپنی اس ویڈیو کے اندر جو بکواس کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت بے غیرت اور گھٹیا انسان ہو۔ کوئی نسلی آدمی نہیں بلکہ فصلی بٹیرے ہو۔ سب سے پہلے تمہیں یہ پتہ نہیں کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور کسی کے گھر کیسے جانا ہے۔ تم تو دبئی سے آئے ہو، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، فارغ ہو، لیکن دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ بغیر فون کیے، بغیر اجازت لیے تم نے اپنا منہ اٹھایا اور لوگوں کے گھروں میں انہیں ڈسٹرب کرنے چلے گئے۔ اور اگر تم نے اسے ای میل بھجوائے ہیں تو کیا انہوں نے آپ کو ریپلائی کیا؟ اگر تو ریپلائی کیا then it is okay. Otherwise why you go there؟ بابا تم تو یہاں فارغ ہو، پر دنیا اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں معمول کے مطابق مصروف ہے۔ اور پھر آج کل تو کرونا کی وجہ سے ویسے ہی وہ منع کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں نہ آئیں جائیں۔ جہاں تک ہو سکے اسٹے ایٹ ہوم ٹو سیو دا لائف۔ اور تم کیسے پڑھے لکھے انسان ہو کہ بغیر سوچے سمجھے اپنا پلان بنایا اور ان لوگوں کے گاؤں مبشر صدیق بھائی صاحب اور ان کے بھائی مدثر صدیق صاحب اور زین العابدین، ان سب سے ملنے چلے گئے، کیونکہ تمہیں ان لوگوں سے بڑی والہانہ عقیدت ہے۔ معزز ناظرین، میں اپنے چینل نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر اس آدمی سے کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، دیار دل میں بڑا احترام ہے تیرا۔ مسٹر عبدالستار صاحب، ہم تو آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ نے بغیر اجازت وہاں جا کر اپنی رسپیکٹ کو خود ہی ڈاؤن کر لیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ تمہاری اس عقیدت کی ایسی کی تیسی بے غیرت انسان، اب تو ان کے گاؤں واپس نہیں جائے گا۔ شکر کر کہ تو ان کے گاؤں سے واپس آ گیا ہے، وہ بھی خیر خیریت سے۔ وہ شریف لوگ ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، رات کا کھانا دیا، سونے کو بستر دیا۔ مبشر صدیق صاحب کے والد محترم آ کر تجھ سے ملے، یہ تو ان کی بڑی سعادت مندی ہے، ورنہ وہ تو تمہیں جانتے ہی نہیں کہ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو، اور تم ہو کہ منہ اٹھا کر انہیں اپنی عقیدت مندی دکھانے چلے آئے ہو سکتا ہے تم کوئی آتنکوادی ہو۔ ان شریف لوگوں نے تجھے پھر بھی اپنے گھر میں رات بسر کرنے کی اجازت دی۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ تم جیسے انسان کو صاف صاف ملنے سے انکار کر دیتے، اور اگر تم وہاں سے واپس چلے جاتے تو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں واپلا، نہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دیتے، اور پھر پولیس تمہاری خاطر تواضع کرتی کہ اپنے خاص چمڑے کے چھتر سے ایسی چھترول کرتی کہ تمہیں ہمیشہ زبانی یاد ہو جاتا کہ ناقابل فراموش سفر کی داستان کیا ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، اس آدمی نے جو یہ 25 منٹ اور 58 سیکنڈ کی ویڈیو میں بکواس کی ہے،
مجھے تو یہ ویڈیو چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اس کو تو چاہیے ایک ناول لکھے جس میں مبشر صدیق بھائی صاحب، ان کا بھائی مدثر اور زین العابدین کی سوانح حیات قلم بند ہو۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 7 عجوبے تو ہیں، لیکن آج 8واں عجوبہ بھی دیکھ لیجئے، اور پھر اس کا یہ ناقابل فراموش سفر اور ناقابل فراموش داستان آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ اس جیسے آدمیوں کی ایک خاص نسل ہوتی ہے کہ جب تک وہ جوتے نہ کھائیں انہیں نیند نہیں آتی۔ تو میرے معزز ناظرین، میرے محترم اور عزیز بہن بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، آج میں نالج ٹاکس کی طرف سے آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ تو آئیے سنیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کا یہ سلسلہ ہمیشہ لگا رہتا تھا، جہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو جوتیوں سے مارتے تھے، اور یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ جب تک وہ دونوں آپس میں جھگڑا اور مار کٹائی نہ کرتے تو انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ یعنی وہ عورت کہتی تھی کہ میں ہی میں ہوں، اور وہ آدمی کہتا تھا کہ میں ہی میں ہوں۔ ایک دن ایسی زبردست لڑائی ہوئی کہ اس عورت کا بازو ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس آدمی کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ معزز ناظرین، جب اس آدمی کی بیوی اپنے میکے چلی گئی تو اس آدمی نے کہا کہ جان دیے تے جائے، منوں کی پرواہ ہے۔ لیکن جب رات ہوئی تو حسب معمول اس آدمی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو نیند آنے کی وجہ سے یہ بہت پریشان اور اپسیٹ ہو رہا تھا، جہاں تک کہ رات کے 2 بجے کا وقت ہو گیا اور وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک پلان آیا۔ اس نے اپنا جوتا پکڑا اور اپنے پڑوسی کے ہاں جا کر اس کا دروازہ نوک کیا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بھائی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ جس پر اس آدمی نے کہا، یہ لیں میری جوتی اور مجھے ماریں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں میاں بیوی بہت حیران ہوئے اور کہا، بھائی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جائیں گھر جا کر سو جائیں۔ بہرحال وہ آدمی ان کے کہنے سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی دوبارہ ان کے گھر گیا اور کہنے لگا، یہ لیں جوتا، مجھے ماریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو جوتا کیوں ماریں؟ آپ جائیں اپنے گھر جا کر سو جائیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ جس پر وہ آدمی پھر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب تقریباً صبح کے 4 بج چکے تھے کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ معزز ناظرین، تیسری دفعہ پھر اس آدمی نے اپنا جوتا اٹھایا اور اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کا دروازہ نوک کیا۔ جب وہ باہر آئے تو اس نے کہا، یہ لیں میرا جوتا اور مجھے ماریں۔ تو ناظرین، اس دفعہ اس آدمی کو بہت غصہ آیا اور غصے کی حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے وہی جوتا اس کے ہاتھ سے چھینا اور اسے زور سے مار کر کہا کہ دفع ہو جاؤ۔ جس پر اس آدمی نے اپنے پڑوسی سے کہا، بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوتا مارا ہے، اور اب مجھے بہت اچھی نیند آ جائے گی، کیونکہ دراصل میری بیوی آج کل اپنے میکے گئی ہوئی ہے اور جب تک میں جوتا نہ کھاؤں مجھے نیند نہیں آتی۔ معزز ناظرین، تو ایکچولی اس آدمی عبدالستار کا تعلق بھی اسی نسل سے ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد۔